وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر ہماری کتاب ریاض الصالحین جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب تم ان میں سے کسی چیز کے بارے میں پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو۔ اگر تم نے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اب یہاں پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، اس لیے کہ ازواج مطہرات گھر میں ہوتی تھی اور صحابہ کرام آتے جاتے تھے، اور پردے کا حکم نازل اس وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ یہ صحابہ آ رہے ہیں، ازواج مطہرات بھی سامنے ہوتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی پردے کا حکم نازل فرما دے تاکہ کسی غیر مرد کی نگاہ ازواج مطہرات پر نہ پڑ سکے۔ کتنی پیاری مدنی سوچ تھی۔ اگر یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ طریقہ اگر ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے تو ہم بے پردگی کے عذاب سے، مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جس طرح پہ باتھ روم جو ہوتے ہیں وہ گھروں کے اندر نہیں ہوتے تھے، گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے، تو ازواج مطہرات جایا کرتی تھی، تو حضرت سودا کا جو قد تھا بڑا اونچا تھا، دراز قد تھی، تو فاروق اعظم نے انہیں اس تاریکی میں چھان لیا اور پھر التجا کی۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اب حکم آ گیا، اگر تم نے ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے، تو دیکھو سامنے نہیں آنا، تم نے پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجنبی خواتین کے پاس سے بچو۔ جو اجنبی خواتین ہیں ان کے پاس جانے سے بچو، ان کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ اور یہاں اجنبی سے مراد کیا ہے اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صاحب کچھ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جس کے شوہر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر میں آتے جاتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، شوہر کے رشتہ دار اس کے لیے موت ہے۔ کیا کہا؟ شوہر کے رشتہ دار اس کے لیے موت ہے۔ علماء کرام نے ایک بات یہاں بیان فرمائی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ شخص آئے یا وہ مرد آئے جس سے نکاح جائز تھا، جس سے نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ تو پھر موت ہے۔ اس لیے کہ عورت جو ہے فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہے، فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم تنہائی میں عورتوں کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ جب ایک مرد اور ایک عورت ہوگی تو تیسرا شیطان ہوگا، تیسرا شیطان ہوگا۔ یہ بڑی دور کی بات سمجھائی جا رہی ہے، دور کی بات، تو ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا بھی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہدین خواتین جو پیچھے رہ جانے والی کے لیے، جو مجاہدین خواتین ہیں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ ان کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح ان کی مائیں قابل احترام ہیں۔ سنائی بات آپ کے، اگر ایک مجاہد گیا ہوا ہے جہاد کے لیے
اور وہ خواتین گھر پہ موجود ہیں، فرمایا ان کی عزت ایسے ہی کرنا جیسے اپنی ماں کی عزت کرتے ہو، ان کا احترام ایسے ہی کرنا جیسے ماں کا احترام ہے۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے، جہاں تو کیا ہے، جس طرح کوئی شخص اپنی ماں پہ بری نگاہ نہیں ڈالتا، تو تم نے کسی پیچھے سے کسی غیر عورت پہ بری نگاہ بولیے نہیں ڈالنا۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے، ہمیں جینے کے کیسے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا جس نے غیر موجودگی میں کوئی خیانت کی، خیانت کا ارتکاب کر لیا، تو پھر کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا۔ اور مجاہد جو ہوگا، جو جہاد گیا ہوا تھا، جس کی غیر موجودگی میں اس نے خیانت کی تھی، اس کو کھڑا کر رکھا ہے، مجاہد سے کہا جائے گا تو جتنی نیکیاں اس کی لے سکتا ہے تو لے لے۔ اب مجاہد کی مرضی، جو نیکیاں اس کی لے لے۔ تو بتائیے خسارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آخرت میں ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت ہوگی، اور کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کا منظر جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بہن بھائی سے دور، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے عالم میں انسان کو نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ میزان لگا ہوا ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے۔ اور وہ سورہ القاریہ میں بار بار اس کی تلاوت کرتا ہوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو وہ قیامت کے دن عیش میں وہ ہوگا جس کا میزان نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، وزنی ہوگا، وہ مزے میں ہوگا۔ تو بھائی اگر آخرت کے مزے چاہیے تو پھر نام اعمال زیادہ کرنا پڑے گا، نام اعمال زیادہ۔ اور آخری بات یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو سب سے بہترین نام اعمال کون سا ہے؟ اب آپ نام اعمال کی آ گئی ہے تو آخری بات کر لیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا بہترین نام اعمال وہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہو، استغفار زیادہ ہو، وہ پیارا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار بولیے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پورا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور سب سے بہترین ذکر جسے ہم غافل ہو رہے ہیں، سب سے بہترین ذکر جسے کہا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے۔ اس کی 2 تسبیح اپنی زندگی معمول بنا لو، استغفار کی 2 تسبیح لازم کر لو، اور 2 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والعظیم، یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، وزنی ہیں۔ یہ تسبیحات اپنی زندگی میں شامل کرو۔ باقی رہا رزق کے لیے، رشتے کے لیے، فلاں کے لیے، وہ ٹھیک ہے، اس میں انسان کا اپنا لالچ ہوتا ہے، مگر یہ جو تسبیحات ہیں یہ صرف رب کے لیے ہوں گی۔ باقی تسبیحات انسان اپنے لالچ کے لیے کرے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ کام ہم رب کے لیے کر لیں، تو پھر ہمارا دنیا اور آخرت میں بھلا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔